اور اس کا ڈر سچ ثابت ہوا تھا۔ عثمان صاحب نے خود پہ گولی چلائی تھی، لیکن خوش قسمتی سے ارمان نے انہیں روک دیا تھا، ورنہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے۔ عثمان، پاگل ہو گئے ہو تم؟ کیا کر رہے تھے؟ بی جان نے روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا تو وہ اپنی ماں کو دیکھتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئے۔ بابا چلیں یہاں سے۔ ارمان نے فیض ملک کی کلائی تھامے باہر کی جانب بڑھنا چاہا۔ تم نے آج اس کی بیٹی سے تعلق نہیں توڑا ارمان، لیکن اب تمہیں میری قسم ہے تم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ بھول جاؤ کہ اس خاندان سے کبھی ہمارا کوئی تعلق تھا یا اس کی بیٹی سے۔ جس دن تم نے ان کی بیٹی سے تعلق جوڑا اس دن تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ باہر آتے دل برداشتہ ہو کے بولے تھے۔ ارمان نے سر جھکا لیا، وہ جا چکے تھے۔ ارمان نے پلٹ کے ایک نظر عثمان حویلی پہ ڈالی اور قدم باہر بڑھا دیے۔ وہ چھوڑ آیا تھا وہ سب گلیاں، وہ راستے، وہ منزلیں، وہ باتیں، وہ چاہتیں، وہ راتیں، وہ زندگی، وہ جنون، وہ عشق، وہ محبت کا ستارہ۔ ارمان نے کرب سے اس حویلی کو دیکھا جس میں داخل ہوئے اسے 1 سال ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ چاہا کہ اس گھر کی دہلیز پار نہ کر سکا، پر وہ تعلق بھی نہ توڑ سکا اس لڑکی سے۔ وہ تو اس کی روح میں بستی تھی، اس کی روشن صبح کا چمکتا سورج تھی، اس کی محبت کا چمکتا ستارہ تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا واپس گاڑی موڑ گیا، جبکہ غانیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ کس طرح آج وہ اپنا کوٹ جلا کے گیا تھا، اسے رہ رہ کے یہ اس کی نفرت رلا رہی تھی۔ عجیب اذیت تھی، نہ وہ اسے اپناتا تھا نہ چھوڑتا تھا۔ جو نہ مل سکے وہ بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ فیض صاحب نے لب بھینچے اس سے پوچھا۔ ارمان اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مطمئن انداز میں باپ کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ صرف 1 سال کا ڈرامہ تھا وہ ارمان، اب تم دوبارہ اس کے قریب جا رہے ہو۔ فیض ملک نے اپنا غصہ کس طرح دبایا ہوا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑا، ارمان نے ابھی بھی سر جھکائے سرسری انداز میں کہا۔ تو پھر رات کو اسے لے کے کہاں نکلے تھے؟ فیض صاحب کی بات پر اس نے اپنا سر اٹھا کے باپ کو دیکھا۔ فیض صاحب اس کی آنکھوں کی گہری سرخی دیکھ کر ایک پل کو چپ سے ہو گئے۔ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، وہ میری عزت ہے، اگر کچھ غلط دیکھوں گا تو جان سے مار دوں گا اسے، وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ تبھی کہا تھا کہ چھوڑ دو اسے، ختم کر دو اس بے نام رشتے کو۔ اگر اس دن تم نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہوتا تو آج کبھی بھی اس بات کی نوبت نہ آتی۔ بابا، میں مر سکتا ہوں لیکن غانیہ کو اپنے سے جڑے رشتے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑوں، تو میں نے نہیں جوڑا، کوئی تعلق نہیں جوڑا، میں قدم پیچھے لے چکا ہوں۔ آپ کی بات کا مان رکھا ہوا ہے، نہیں توڑا میں نے، لیکن اپنا حق اس پہ سے ختم نہیں کر سکتا بابا جان۔ وہ میری ہے، صرف میری، اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ صرف ارمان ملک کی ہے۔ اسے کوئی دیکھے یا چھوئے جان لے لوں گا اس کی۔ ارمان کا جارحانہ انداز فیض صاحب کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے زینیہ وہاب کے ساتھ۔ وہ اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا رہا تھا جب اپنے باپ کی آواز سنتا رکا۔ اس کو لگا جیسے اس کے باپ نے اس کا دل ہی نکال لیا ہو۔ وہ جھٹکے سے ان کی جانب پلٹا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں؟ ارمان ملک کے ماتھے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں رکھو گے، لیکن یہ بھی طے ہوا ہے کہ تم اسے رخصت کر کے گھر نہیں لاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، وہ رہے تمہارے نکاح میں اپنے باپ کی دہلیز پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آگے نہیں بڑھو گے۔ زینیہ وہاب ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ہمارے ہم پلہ بھی ہیں، وہ لوگ تمہیں پسند بھی کرتی ہے، اور یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ تو میرا خیال ہے تمہیں اس رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس سے تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی
اور اس لڑکی کو بھلانے میں بھی۔ فیض ملک کی بات سنتے ہوئے ارمان صرف انہیں دیکھے گیا، جبکہ چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ آپ میرا بہت بڑا امتحان لے رہے ہیں بابا جان، ارمان نے کچھ توقف کے بعد ان سے کہا۔ امتحان تو میرا ہوا ہے ارمان، تمہاری ماں کو کھویا ہے میں نے صرف اور صرف اس جائیداد کی وجہ سے، لیکن میں وہ سب بھول گیا صرف تمہاری وجہ سے، بی جان کی وجہ سے، کیونکہ میں آپ دونوں کو دکھ نہیں دینا چاہتا اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے دکھ نہیں دو گے۔ فیض ملک نے بہت طریقے سے بات کرتے ہوئے ارمان کو اپنے حق میں ہموار کیا تھا۔ ارمان جاتے ہوئے ان کی پشت دیکھنے لگا۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے، ماما کی موت کو بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا اس کے لیے کیا تھا کہ اسے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ غانیہ کو طلاق دے۔ اب مجبوراً اسے اپنے باپ کی بات ماننی ہی پڑنی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد پھر سے ملک ہاؤس میں ہر طرف روشنی عروج پہ پھیلی ہوئی تھی، خوشیوں کی کلکاریاں تھیں، اور کیوں نہ ہوتی۔ فیض ملک کے اکلوتے بیٹے کی آج منگنی تھی، وہ بھی زینیہ وہاب کے ساتھ۔ فیض ملک نے بہت بڑے پیمانے پہ فنکشن ارینج کیا تھا۔ ارمان ملک بہت سنجیدہ انداز میں وہاں پہ ایک طرف کھڑا اس ماحول کو دیکھے جا رہا تھا، جس میں وہ وہاں بظاہر تو موجود تھا لیکن اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ وہ دل تو صرف ایک ہی لڑکی کے نام پہ دھڑکتا تھا، غانیہ عثمان۔ اسٹیج پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو ارمان کو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا۔ اب رنگ سیریمنی ہونے والی تھی۔ ارمان ملک کو فیض ملک نے رنگ دی تاکہ وہ زینیہ کو پہنا سکے۔ زینیہ اس وقت بلو کلر کی میکسی پہنے، چہرے پہ مسکان سجائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دل کا ارمان پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ارمان ملک کو بے انتہا چاہتی تھی، اور دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے بابا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ آج ارمان ملک اس کا بننے جا رہا تھا۔ رنگ ارمان ملک کے ہاتھ میں ہی تھی، ابھی وہ اس کو پہناتا کہ اس کے ہاتھ سے رنگ گرتی ہوئی اسٹیج سے نیچے کی جانب لڑکتی کسی کے قدموں میں جا کے ٹھہری۔ سب کی نظریں بیک وقت اس ہستی پہ اٹھیں۔ ارمان تو اسے دیکھتا ہوا دنگ رہ گیا۔ وہ پھر سے آج اس کے سامنے موجود تھی، لیکن اس کا سوگوار روپ دیکھتے ارمان کا دل کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس نے جھک کے وہ رنگ اٹھائی اور اسے لیے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ غانیہ نے رنگ ارمان ملک کا ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی پہ رکھی۔ یہ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں ارمان ملک، ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایک دن سب کچھ کھو جاتا ہے، وہ رندھے لہجے میں بولی، جبکہ اس کا وہاں موجود ہونا ارمان کو بہت تکلیف دے گیا تھا۔ فیض ملک غانیہ کو وہاں دیکھتے بری طرح سے غصے میں آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو وہاں سے کہیں غائب کر دیتے۔ کتنی مشکل سے انہوں نے ارمان ملک کو اس منگنی کے لیے راضی کیا تھا، اور اب پھر سے اس کے راستے میں یہ لڑکی رکاوٹ بن رہی تھی۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زینیہ کو رنگ پہنائی۔ غانیہ کو لگا اس کا دل کسی نے نکال لیا ہو۔ تمہاری باری ہے زینیہ، پہناؤ نا، غانیہ نے اپنے دل کا درد دباتے مسکرا کے کہا۔ زینیہ نے بھی ارمان کو رنگ پہنائی تو ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، امید کرتی ہوں آپ دونوں کا یہ رشتہ کسی کی نظر کا شکار نہیں ہوگا۔ غانیہ نے ایک نظر فیض ملک کی جانب دیکھتے پر اعتماد انداز میں کہا، اب جیسے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں ارمان ملک، ٹھیک ویسے مجھے بھی حق ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اتنی دیر خاموش کھڑے ارمان نے اس کی اس بات پر اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ انوار صاحب، غانیہ نے ارمان کی جانب سپاٹ انداز میں دیکھتے اپنے وکیل کو آواز دی، جو پلک جھپکتے میں وہاں پہنچ گیا۔ ان کے ہاتھ سے ایک فائل لیتے ہوئے ارمان کی جانب بڑھائی۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان پیپرز پہ سائن کرنا ہوگا۔ غانیہ نے پورے اعتماد سے ارمان ملک کو فائل دیتے ہوئے کہا۔ ارمان ملک نے اسے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا اور فائل کو کھولا۔ سب کی نظریں ارمان ملک پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ارمان کی سوچ کے عین مطابق وہ پیپرز خلا کے ہی تھے۔ ارمان نے اس فائل پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو سخت کیا
اور ایک سخت نگاہ سامنے کھڑی اپنی منکوہا پہ ڈالی، جس کی اتنی جرت کہ آج وہ سب کے سامنے اسے خلا کے پیپر دینے آ گئی۔ غانیہ بنا پلک جھپکے سامنے کھڑے اس شخص کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے سب سے لڑ کے غانیہ سے نکاح کیا تھا، آج وہ کتنی آسانی سے کسی اور کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، اور غانیہ کو اسی بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ خود راستہ ایک کرنے والا آج راستہ بدل رہا تھا۔ امید کرتی ہوں دوسرا نکاح کرنے سے پہلے ان پیپرز پہ سائن کر دیں گے، غانیہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ارمان کو کہا اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ان پیپرز کی صورت میں تم نے میرے سامنے ایک سوال کھڑا کیا ہے، بنا جواب لیے کیسے جا سکتی ہو تم؟ ارمان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے، جبکہ سب کو ایک نیا تماشا دیکھنے کو مل گیا تھا۔ زینیہ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی۔ اسے یہاں پہ غانیہ کی موجودگی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے اچھے بھلے ایونٹ کا غانیہ نے یہاں آ کے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ بہت تفاخر سے ارمان اسٹیج سے نیچے اترا، غانیہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ غانیہ نے پرشوق نگاہوں سے ارمان کی جانب دیکھا اور ارمان نے فائل میں سے پیپر نکالتے ہوئے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن غانیہ کے چہرے پہ ذرا سی بھی حیرت نمودار نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان ان کاغذات کے ساتھ یہی کرے گا۔ ارمان نے وہ تمام پیپرز ہوا میں اچھال دیے۔ ملک صاحب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو، اور آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت مت کرنا۔ ارمان کے سرد لہجے پر ایک پل کو غانیہ کا دل دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارمان کو دیکھنے لگی۔ مجھ پہ پابندی لگانے والے آپ خود آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منگنی کر کے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اب کچھ نہیں بچا۔ وہ رشتہ جو آپ کی مرضی سے بنا تھا، کسی اور کے ساتھ خود کو جوڑنے کے بعد ہمارا رشتہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ابھی ارمان کوئی جواب دیتا کہ اسی وقت وہاں پہ بی جان کی آمد ہوئی۔ بی جان کی اچانک آمد پر ارمان سمیت فیض ملک بھی حیران رہ گئے۔ بی جان نے آگے بڑھ کے ارمان کو سخت گھوری سے نوازا۔ تمہیں احساس ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بی جان کی بات پہ ارمان نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ دادی پوتی تماشا بند کریں اور جائیں یہاں سے، فیض ملک نے بیچ میں آتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ تماشا ہم لگا رہے ہیں یا تم باپ بیٹا لگا رہے ہو؟ میری پوتی کا حق مار کے تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ کس کی اجازت سے یہ یہاں کھڑا ہو کے اس لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے؟ بی جان کی غصیلی آواز پر فیض ملک بھی لب بھینچے رہ گئے۔ ارمان ملک کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان ملک اپنا ہر فیصلہ خود کرتا ہے۔ ارمان ملک نے اپنے باپ کو سرخرو کرتے ہوئے بی جان کو جواب دیا۔ ایسی بات ہے تو غانیہ عثمان بھی اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور اب میرا ہی فیصلہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مزید کوئی بھی تعلق میں نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے غانیہ ارمان ملک، ارمان کی غصیلی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا کہ یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پہ مت لانا، لیکن تم ہمیشہ وہی کرتی ہو جس سے منع کرتا ہوں، اور یہ میری نرمی کا جو تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، بہتر ہوگا خود پہ قابو کر لو، ورنہ ایسی جگہ مار دوں گا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ آخری الفاظ اس نے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں کہے تھے۔ اس کی بات پہ غانیہ کا چہرہ شرم و حیا سے کلال ہوا تھا۔ دل بھی تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص واقعی بے باک تھا۔ اپنے لفظوں سے وہ ہمیشہ ہی غانیہ کو الجھا کے رکھ دیتا تھا، بلکہ باتوں کے علاوہ وہ اب اپنے عمل سے بھی اسے یہ ضرور باور کرواتا تھا کہ اس پہ سب سے زیادہ حق ارمان ملک کا ہے۔ ایک طرف مجھ پہ آپ حق جتا رہے ہیں، دوسری طرف آپ میرا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، کیا یہ زیادتی نہیں؟ غانیہ نے تیکھے انداز میں اس کے قریب ہوتے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے حق کی بھیک مانگنے کی، چلو یہاں سے، اب تم سے اور تمہارے بیٹے سے عدالت میں ملاقات ہوگی۔ فیض ملک سے غصیلے انداز میں بولتی بی جان ارمان کو انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ بی جان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ورنہ آپ سب میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھے، وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ارمان ملک، تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، میری غانیہ سے دور رہنا اب۔
جہاں باپ نے بولا کٹھ پتلی کی طرح وہاں تم نے رشتہ جوڑ لیا. کل کو باپ کے کہنے پہ تم میری غانیہ کو بھی چھوڑ دو گے تو اب چھوڑ دو. بی جان. ارمان نے دانت پیستے ان کی جانب قدم بڑھائے. سب حیرت زدہ اس سر پھرے کو دیکھ رہے تھے جو اتنی آرام سے کسی اور لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، جبکہ اپنی منکوہا کے لیے وہ حد درجے پاگل ہو رہا تھا. غانیہ کو مجھ سے الگ کرنے کا مطلب ہے میری موت. اس کی بات پر غانیہ اور بی جان سمیت فیض ملک نے بھی دہل کے اس کی جانب دیکھا تھا. جب تک اس وجود میں سانسیں چل رہی ہیں آپ کی پوتی کو تو نہیں چھوڑوں گا. اب ایک ہی حل ہے، مجھے مار دیں، ویسے ہی جیسے میری ماں کو. وہ کرب اور درد میں مبتلا ہوتا اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا. بی جان نے دانت پیستے فیض ملک کی جانب دیکھا تھا، جس کی ایک ضد کی وجہ سے غانیہ اور ارمان دور ہو گئے تھے. غانیہ کا ہاتھ تھامے اس بار وہ بنا کچھ کہے ملک ہاؤس سے باہر نکل گئی. یہ سب کیا تھا مسٹر ملک؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ارمان غانیہ کو ڈیورس دے دے گا. اسی بیس پہ زینیہ کی منگنی ارمان سے کی گئی تھی، لیکن آپ کے بیٹے نے تو صاف لفظوں میں اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. تو پھر آگے کیا میری بیٹی اس لڑکی کی سوتن بن کے اس گھر میں آئے گی؟ زینیہ کے والد نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا، جبکہ ان کی بات سنتے ارمان نے سختی سے لب بھینچے باپ کو دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا. آپ کو کہا تھا مجھ سے میری غانیہ کو الگ کرنے کا مت سوچیے گا بابا جان، لیکن آپ نے تو ان سے منگنی ہی اسی شرط پہ کی ہے کہ میں غانیہ کو. ارمان نے بات ادھوری چھوڑ دی. مسٹر عزیز ایک بات کلیئر سن لیں، میں 1 چھوڑ 10 منگنیاں کر لوں، 1 چھوڑ 10 نکاح کر لوں، لیکن میں غانیہ کا تھا، ہوں اور اسی کا رہوں گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ میری ہے. ارمان نے قطعی انداز میں بات ختم کر دی. تو بیٹا میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہے تھے؟ وہ بھی طنزیہ انداز میں بولے. ارمان نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے عزیز صاحب کے ہاتھ پہ رکھ دی. لیں، بچ گئی آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے. وہ بھی کون سا کم تھا، ایٹ دا اسپاٹ فیصلہ لینے والوں میں سے تھا. ارمان! فیض صاحب غصے سے بھڑکے. پلیز بابا، اب اور نہیں. آپ مجھے بھی اور ان کو، ہم دونوں کو دھوکے میں رکھ کے یہ منگنی کروا رہے تھے، لیکن اب نہیں. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس سب کو ختم کر دیں. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، غانیہ میری زندگی سے کبھی نہیں نکلے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے تو میرے مرنے کی دعا کریں. وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ عزیز صاحب نے اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے اپنی بیٹی کی انگلی سے ارمان کے نام کی انگوٹھی نکال کر فیض صاحب کی طرف زور سے پھینکی تھی، جو ان کے قدموں میں آ کے گر گئی. وہ حیرانی سے عزیز صاحب کو دیکھنے لگے. زینیہ جو باپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے غسیلے بھرے انداز کو دیکھتے وہ بالکل خاموش ہو گئی. مسٹر عزیز اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترے اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. ان کے ساتھ آئے مہمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلتے چلے گئے. جہاں کچھ دیر پہلے روشنی ہی روشنی بکھری تھی، اچانک وہاں اب سب کچھ بکھر گیا. غانی، بس میری بچی، آج کے بعد نہیں رونا. جتنا رونا تھا رو لیا، جتنی تکلیف سہنی تھی سہ لی. اس رشتے کے ساتھ جتنی وفا کرنی تھی تم نے کر لی. اب بس، اب اور نہیں. میں اب اپنی پوتی کو مزید دکھ میں نہیں پلتا ہوا دیکھ سکتی. ارمان ملک کو اگر کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کرنا ہے، تو اسے تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور یہی میرا بھی فیصلہ ہے. پلیز بی جان، ایسے تو نہ کہیں. مانا کہ میں آپ کے کہنے پہ وہاں گئی تھی، وہ پیپرز بھی اس کو دیے تھے. آپ نے یہی کہا تھا نا کہ اگر اس نے سائن کر دیے تو پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں. لیکن آپ جانتی ہیں نا اس نے سائن نہیں کیے. اس کا مطلب ہے وہ آج بھی مجھ سے. بس کر دو غانیہ، اور کتنا خوش فہمیوں میں جینے کی کوششیں کرتی رہو گی. 1 سال سے تم نے اپنے اوپر جو خول چڑھا کے رکھا ہے، اب آہستہ آہستہ وہ اتر رہا ہے. میں چاہتی ہوں تم واپس وہی بن جاؤ، میری ایسی غانیہ جسے کوئی توڑ نہ سکے، کوئی بکھیر نہ سکے. کیوں غانیہ، کیوں تم ارمان کو دیکھ کے کمزور پڑ گئیں؟ اس 1 سال میں تو تم بہت مضبوط بن گئی تھی میری جان. پھر کیوں تم آج اتنی کمزور پڑ گئیں کہ اس شخص کی طلب ہونے لگی تمہیں؟ بی جان، یہ سچ ہے کہ 1 سال نے مجھے کافی بدل دیا ہے،
لیکن میرے دل میں جو محبت، جو چاہت، جو عزت ارمان کے لیے ہے وہ آج بھی کم نہیں ہوئی۔ بابا کے جانے کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی تھی، شاید مر جاتی اگر میرے نام کے ساتھ ارمان کا نام نہ جڑا ہوتا۔ اس کے نام کا آسرا ہی تھا کہ میں واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، بابا کا بزنس سنبھالا۔ لیکن اتنا یہ بھی سچ ہے کہ یہ سب کچھ ارمان کی وجہ سے ہی ہوا، کیونکہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ جانتی ہیں بی جان، جس دن یہ نام ہٹا اس دن غانیہ کی آخری سانس ہوگی۔ غانیہ، کیوں دیوانگی والی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو وہ کسی اور سے منگنی کر رہا تھا، اس کے باوجود تم اس کا انتظار کرو گی؟ خود کو خود تکلیف دے رہی ہو، تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ بی جان نے اس کے چہرے پہ پیار دیتے ہوئے بے بسی سے کہا، بی جان آپ ہی تو چاہتی تھی کہ ہم ایک ہو جائیں، پر تب میں انکار کرتی آئی، اور آج جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایک ہونا ہے تو آپ میری بات نہیں سن رہی۔ وہ رو دی۔ کیسے ایک ہونا ہے؟ کیسے ہونا ہے ایک؟ مجھے یہ بتاؤ غانیہ، کیسے؟ تم کیوں ناممکن باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ شخص اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کر چکا ہے، پھر تمہاری گنجائش کہاں نکلتی ہے اس کی زندگی میں کہ تم اور وہ ایک ہو سکو؟ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جاؤ ریسٹ کرو۔ بی جان اس کے چہرے پہ درد کے تاثرات دیکھتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہتے اسے کمرے کی جانب بھیج چکی تھی۔ وہ اب کی بار چپ چاپ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی، ہاتھ آگے بڑھا کر دراز میں سے اپنے نکاح کا البم نکالا۔ ان تصویروں میں وہ دونوں کتنے خوش تھے، ایک دوسرے کے سنگ کھڑے، وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ لیکن آج اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ اس البم کو سینے سے لگائے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو دی۔ بہت ظالم انسان ہو تم ارمان ملک، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ میرے بابا پہ جھوٹا الزام لگایا، 1 سال کے لیے مجھ سے دور رہے، اور لوٹے تو کسی اور سے منگنی کرنے لگے۔ بے وفا انسان۔ وہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ باپ اور ماں کی تصویر کو اٹھائے اپنے لبوں سے لگایا۔ آئی مس یو بابا، ماما، کاش آپ میرے ساتھ ہوتے تو آج میں اس قدر اکیلی نہ ہوتی، اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ بابا آپ مجھے یوں روتا دیکھتے تو کتنا تڑپ جاتے۔ 1 سال سے خود پہ سختی کا خول چڑھائے رکھا تاکہ کوئی مسز ارمان ملک کے قریب نہ آ سکے۔ خود کو سینت کے ارمان کے لیے سنبھال کے رکھا، اور ارمان نے کیا کیا؟ کتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ آئی ہیٹ یو ارمان ملک، آئی ہیٹ یو۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسی دوران دروازہ کھلنے کی آواز اسے بالکل سنائی نہ دی، لیکن ارمان کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن پھر بھی وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ ارمان اس کے نزدیک جا کے زمین پہ بیٹھتا، خود بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا، اور اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جو اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ آج کتنی تکلیف میں تھی وہ، صرف ارمان کی وجہ سے۔ اس کی خاموشی پہ غانیہ نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو آنکھیں مزید آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی اپنے نکاح کی البم پہ نگاہ جا ٹھہری تو ارمان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ نکاح کی البم کو اٹھائے رو رہی تھی، مطلب اسے بھی ارمان کی طلب تھی، چاہت تھی، محبت تھی۔ محبت کا جو ستارہ ارمان کے دل میں روشن ہوا تھا، اس کی روشنی غانیہ کے دل تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں یہاں سے، وہ غصے سے اس البم کو جھپٹتے ہوئے بولی۔ جانے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی اسے اپنی طرف محبت سے کھینچتے ہوئے بولا۔ آئے ہی کیوں ہیں اپنی نئی نویلی منگیتر کو چھوڑ کے؟ اور آپ نے تو قسم کھائی تھی نا اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، پھر اب کیوں آئے ہیں؟ آج وہ ارمان سے سارے حساب کتاب بے باک کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ تم روکو گی؟ ارمان نے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا۔ غانیہ کا دل ایک دم بری طرح دھڑکا۔ پتہ نہیں کیوں نکاح کے بعد جب بھی اکیلے میں ملا ہمیشہ ہی اس طرح بے باک ہو جاتا تھا کہ غانیہ کو اب اس سے خوف آنے لگا تھا۔
کچھ دن پہلے ہی تو کتنا بری طرح سے بیہیو کیا تھا صرف لال رنگ کی ساڑی پہننے پہ۔ آپ مجھ سے دور رہ کے بات کریں، اب میں نے کوئی گھٹیا لباس نہیں پہنا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ وہ نظریں چراتے خفگی سے بولی، کس نے منع کیا پہننے سے؟ پہن سکتی ہو، جو چاہے پہن سکتی ہو، لیکن صرف میرے سامنے۔ تمہیں دیکھنے کا حق، تمہیں چھونے کا حق صرف ارمان ملک کو ہے۔ وہ جنونی انداز میں اس کے گرد باہیں پھیلاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اور ارمان ملک کو چھونے کا حق سب کو ہے کیا؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ ارمان اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے بازو پر انگلیوں کی ٹریسنگ کرتا وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کی خاموشی پہ غانیہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ غانی، تم جانتی ہو کسی اپنے کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سر جھکائے اس کے بازو پہ مسلسل انگلیوں کی ٹریسنگ کرتے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ جانتی ہوں، میں نے مما بابا کو کھویا ہے ارمان، وہ رندھے لہجے میں بولی، لیکن ان کا کسی نے قتل نہیں کیا۔ ارمان نے فوراً اس کی بات اچکی تو غانیہ نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں ہے ارمان جو جیسا دکھ رہا ہے وہ ویسا ہی ہو، اکثر ہم وہی سب دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ جیسا ایک سمجھدار انسان نہ سمجھ سکے تو کسی اور نے کیا سمجھنا۔ غانیہ نے افسوس سے سر ہلاتے اس کی گود سے اٹھنا چاہا تو ارمان نے اسے کھینچ کے واپس بٹھایا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ سب جانتے ہیں اس دن ماموں نے مما کو بلوایا تھا اور ان کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اس دن مما کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس دن کو یاد کرتے ارمان کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو زہر بابا نے دیا؟ غانیہ کی بات پہ ارمان اسے یک ٹک دیکھے گیا۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو ماموں کی پلیٹ میں بھی وہی کھانا تھا نا، ان کو کچھ نہیں ہوا تو کیا شک ان پہ نہیں جائے گا؟ ارمان کو غصہ آنے لگا۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس باؤل سے پھپھو نکال کے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی اس باؤل سے بابا نے بھی کھایا تھا، پھر بابا کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ جو سوال وہ کر رہا تھا وہی سوال غانیہ نے اس سے کیا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ اس کے لہجے میں بے چینی اور بے یقینی تھی۔ بابا نے اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وقت نے مہلت ہی نہیں دی کہ آپ کو سچائی بتا سکتی۔ پر خیر، اب کوئی فائدہ بھی نہیں بتانے کا۔ آپ کو آپ کی منگنی مبارک ہو۔ وہ منہ بنا کے پھر سے اٹھنے لگی کہ ارمان نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے ٹک کے کیوں نہیں بیٹھ رہی ہو تم؟ وہ خفگی سے بولا۔ اس لیے کیونکہ یہاں سے آپ کو جانا چاہیے۔ یہاں آ کے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے بابا کو ناراض کر کے۔ آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ غانیہ نے منہ بناتے کہا، پر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میری منکوہا کو میری زیادہ ضرورت ہے، تو میں یہاں چلا آیا۔ وہ مانی خیزی سے بولا۔ اور آپ کی وہ منگیتر آنے دیا اس نے؟ بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ کون سی منگیتر؟ میری صرف ایک ہی منکوہا ہے جسے آج بیوی بنانے جا رہا ہوں۔ ارمان کی مانی خیز بات پہ غانیہ کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچلا۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی اجازت نہیں دوں گی میں۔ چلیں جائیں یہاں سے۔ وہ گھبراتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ یہاں آنے سے پہلے بی جان کو بتا کے آیا ہوں، ارمان ملک کو اپنی غانیہ کے پاس آنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ اسے گود میں لیے بستر کی جانب بڑھا۔ رخصتی نہیں ہوئی ارمان ملک، نہ ہی آپ نے مجھے آفیشلی اپنی بیوی بنایا ہے، تو آپ دور رہیں تو بہتر ہے۔ تکیے پہ اس کا سر رکھتے اس کی بات سنتا ارمان چونکا۔ آفیشلی رخصتی چاہیے؟ ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ کچھ سوچتے ہوئے غانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ارمان نے جھک کے اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کا لمس غانیہ نے اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ کتنی شدت سے طلب تھی اسے اس لمس کی، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ کل ہی رخصتی ہوگی ہماری، انتظار کرنا میرا۔ وہ اپنے جذبات پہ بند باندھتا اسے یقین کی ڈور تھمائے پیچھے ہٹا کہ غانیہ نے اسے کالر سے پکڑے واپس کھینچا۔ جا رہے ہو؟
غانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا واپس آنے کے لیے۔ غانی سب باتوں کی ایک بات، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس 1 سال میں تمہارے لیے پہلے سے بھی زیادہ جنونی ہو گیا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، اور جو آپ کے بابا نے کہا میں آپ کی مما کے قاتل کی بیٹی ہوں، اس کا کیا؟ غانیہ کی بات پہ ارمان نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا کہ ایک پل کو غانیہ کی ساری سانسیں چرا گیا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں، لیکن اس دن خود پہ گولی چلانے سے ماموں سچے ثابت ہو گئے تھے۔ صرف بابا کی خاطر میں یہاں سے ان کے ساتھ گیا تھا، پر ایک بات طے ہے مسز، میں مر سکتا ہوں، اپنی غانیہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ایک بار پھر شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے جذبات سے ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہک کے کوئی گستاخی کرتے۔ پہلے وہ غانیہ کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، رخصتی کی، اس کے بعد اس سے اپنا حق لیتا۔ گھر آیا تو فیض ملک صاحب الگ ہی انداز میں ملے۔ ان کے اندر کی اکڑ، غرور آج سب ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے؟ وہ باپ کے کندھے جھکے دیکھ کے ان کے قریب ہوا۔ سب کچھ ختم ہو گیا یار، وہ سانول آیا تھا، اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، خود بھی اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، معافی مانگ رہا تھا۔ جو 1 سال پہلے اس نے جھوٹ بول کے عثمان اور میرے بیچ دراڑ ڈلوائی، یہ سب ہمارے بزنس رائیول نے کیا اور ہم بنا چھان بین کے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ان کا درد ارمان اپنے دل پہ محسوس کر رہا تھا۔ سنبھالیں خود کو بابا، آپ کے بیٹے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے، ڈونٹ وری۔ انہیں تسلی دینی چاہیے۔ یار وہ چلا گیا، قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ 6 ماہ پہلے مسٹر عثمان کی قدرتی موت واقع ہوئی تھی اور آج وہ انہیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ ارمان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تاکہ وہ اپنا غم ہلکا کر سکیں۔ اب شاید معافی ہی ایک طریقہ تھا کہ غانیہ کو اس کا حق ملتا۔ کچھ دن بعد فائنلی اللہ کی طرف سے سارے راستے سیدھے ہو گئے۔ رخصتی ہوتے ہی غانیہ کو ارمان کے روم تک پہنچا دیا گیا۔ دل میں ایک سکون تھا تو گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ لب مسکرا رہے تھے تو جسم لرز بھی رہا تھا۔ ارمان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس کے قریب آنے پہ غانیہ کی جھکی پلکیں اٹھی تھیں۔ وہ اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ان لمحوں کا بہت انتظار کیا ہے غانیہ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھا گیا، جسے غانیہ نے گھبرائے ہوئے تھام لیا۔ اسے کھڑا کرتا وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ مجھے سکون دینے کا شکریہ میری جان۔ وہ اس کا دیوانہ ساری دنیا سے لڑ گیا تھا اور اللہ نے اسے اس کے سچے جذبے کی بدولت اس کی محبت عطا کر ہی دی۔